بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے ان کو 7 بیٹے اور 7 بیٹی عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو رہائی ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا بندہ، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ عطا کرے گا؟ ہم تو سب جانیں کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور چلا جائے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ میرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال جانوروں کو تباہ کر دے۔ اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب مجھے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا، ایوب کی کھیتی اور کھلیہان میں آگ لگا دو۔ وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیہان جل کر خاک ہو گئے، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے اعداد سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب کے گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، یا الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور روگ لگا کہ جسم کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا، بدن میں کیڑے پڑنے لگے جس سے بدبو آنے لگی۔ بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی
اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتیں اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتیں اور آدھی مزدوری کا کہنا خرید کر ان کے پاس لے آتیں۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھیں تو شیطان سارے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا تھا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہو اور اپنی جوانی ایسے شخص کے خدمت میں کیوں برباد کرتی ہو جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ ایک دن شیطان طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے تینوں چیزیں لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہوگا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتیں۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے، ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا، شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس سے غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبرائیل کے کہنے سے اپنا بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے سکھ سے حضرت ایوب نے کھجور کے 100 ہری سخوں ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہوگی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دے دیے اور انہیں ویسے ہی اور بھی اپنی رحمت سے عطا کیے۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں غرور و گھمنڈ سے اور تمام برائیوں سے بچائے۔